تمہارے خیال میں اگر کوئی راتوں رات کامیاب ہو گیا ہے تو دوبارہ غور سے دیکھو، ایسا بالکل نہیں۔ دو قیمتی نصیحتیں سن لو۔ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ اور کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل ترک نہ کرنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیک عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ سوچ کے ساتھ ساتھ مقام بھی بدلا جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے خود غرضوں اور نفسیاتی مریضوں کے لیے گنوانا جہالت ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی، مگر ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، زندگی ایک ہی ہوتی ہے، خوبصورت ترین انداز سے گزاریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے گزاریں۔ سب سے زیادہ اذیت دینے والا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو دنیا کے سوالوں کی عدالت میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ ہار جانا شکست نہیں، بک جانا اصولوں اور کردار کا سودا کر جانا شکست فاش ہے۔ دعا مانگنا کبھی مت چھوڑیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بھاری ہے۔ وہ بندوں کو آزماتا ضرور ہے پر تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی ہے، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ مذاق وہ ہوتا ہے جو برا نہ لگے، کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ تین چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے: اپنی آمدن کا، میاں بیوی کی باتیں، اور آپ کا اگلا قدم۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں کہیں۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ جہیز لیتے ہوئے مذہب بھول جاتے ہیں، حق مہر لکھواتے ہوئے دین یاد آ جاتا ہے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادت بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔ خدا گواہ ہے، ہم دنیا میں اتنے ذلیل کسی سے نہیں ہوتے جتنے ذلیل اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور خوشی خوشی ذلیل ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اور ذلیل ہو کر بھی خوش رہتے ہیں، صرف اس امید پر کہ ان کی توجہ کا ایک لمحہ میسر آ جائے۔ کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری وابستگی
صرف لفظ تعلق کی حد تک ہوتی ہے، اس میں احساس کا عنصر نہیں ہوتا۔ انہیں نبھانے کے نام پر گھسیٹنا پڑتا ہے، کبھی پرانا حوالہ دے کر تو کبھی کوئی دوسرا نام لے کر۔ اور ضروری نہیں کہ ہم اتنے مضبوط ہوں کہ ایسے تعلقات گھسیٹ سکیں، تو بس جو تعلق آپ کو دکھ دے، تکلیف دے، دل آزاری کرے، اس کو ختم کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ ذہن تھک جائے تو مصروفیت کم کر دیجئے، دل تھک جائے تو مصروفیت بڑھا دیجئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنا، ورنہ کوئی نہیں۔ سنبھل کر چلا کرو، ہر طرف گری ہوئی ہے سوچ لوگوں کی۔ جو تماچا خلوص کے بدلے پڑے، انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کھیل کوئی بھی ہو، ہار کر ہی جیت سمجھ آتی ہے۔